بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمود بن احمد چوکی کے خیموں میں داخل ہوا تو کمانڈر کے خیمے میں اس نے روشنی دیکھی۔ گھوڑے کے قدموں کی آواز سن کر کمانڈر باہر آ گیا۔ محمود نے اپنا تعارف کرایا اور کمانڈر کے ساتھ خیمے میں چلا گیا۔ محمود کے لیے یہ کمانڈر اجنبی تھا۔ اسے کمانڈر نے بتایا کہ گزشتہ شام پرانے دستے کو یہاں سے بھیج دیا گیا ہے۔ یہ دستہ نیا آیا ہے۔ یہ تبدیلی صلاح الدین ایوبی کے حکم سے کی گئی تھی۔ تمام پرانے سرحدی دستوں کو وہاں سے ہٹا کر اس فوج کے دستے بھیج دیے گئے تھے جو سلطان ایوبی کے ساتھ محاذ سے آئی تھی۔ محمود نے کمانڈر کو تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے بہت بڑا شکار پکڑا ہے اور اس کے تمام گروہ کو پکڑنے کے لیے چوکی کے پورے دستے کی فوری طور پر ضرورت ہے تاکہ ان لوگوں کو رات ہی رات گھیرے میں لے لیا جائے۔ کمانڈر نے فوراً پورے دستے کو، جس کی تعداد 50 سے زیادہ تھی، گھوڑوں پر سوار ہونے کا حکم دیا۔ ان کے پاس برچھیاں اور تلواریں تھیں اور ان میں تیر انداز بھی تھے۔ 8-10 سپاہیوں کو چوکی پر چھوڑ دیا گیا۔ یہ دستہ کرک کے محاصرے سے آیا تھا، جذبہ قائم تھا۔ کمانڈر نے سرپٹ گھوڑے دوڑا دیے۔ مجرم خبر ہونے کی حالت میں نہیں تھے۔ شراب اور نیند نے انہیں بے ہوش کر رکھا تھا۔ کمانڈر نے محمود کی رہنمائی میں گھیرا مکمل کر لیا اور کارروائی صبح تک ملتوی رہی۔ محمود نے امام کو اطلاع دے دی کہ دستہ آ گیا ہے۔ سعدیہ ابھی امام کے حجرے میں ہی تھی۔ امام نے ایک جاسوس بھیج کر سعدیہ کے باپ کو بھی بلا لیا۔ جو معتقد مرید اور زائرین بڑی دور دور سے اس کی زیارت کو آئے تھے، وہ رات کے معجزے دیکھ کر کھلے آسمان تلے سو گئے تھے۔ ان کے مقدس انسان نے انہیں کہا تھا کہ اگلی رات وہ ان کی مرادیں سنے گا۔ یہ ہجوم صبح اس وقت جاگ اٹھا جب اجالا ابھی دھندلا تھا۔ اس دھندلکے میں انہیں بہت سے گھوڑے نظر آئے۔ ان پر سوار جو تھے وہ فوجی تھے۔ لوگ کچھ سمجھ نہ سکے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ جو مرے ہوئوں کو زندہ کرتا ہے وہ مسجد کے حجرے میں ہاتھ پاؤں بندھے بیٹھا ہے۔ وہ اب مسلمانوں کے سچے خدا کی گرفت میں آ چکا تھا۔ دستے کا کمانڈر دمشق کا رہنے والا رشد بن مسلم، جس کا عہدہ معمولی تھا، لیکن سرحد پر آ کر اس نے اپنے دستے سے کہا تھا، ساری سلطنت صرف تمہارے بھروسے پر سوتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ اگر وہ تمہیں نظر نہیں آتا تو اسے میری آنکھوں میں دیکھ لو۔ ہم سب صلاح الدین ایوبی ہیں، مگر کسی نے یہاں پرانے دستے کے آدمیوں کی طرح ایمان فروخت کیا تو میں اس کے پاؤں باندھ کر ریگستان میں زندہ پھینک دوں گا۔ میں اس سزا کا حکم قاہرہ سے نہیں لوں گا، میں خدا سے حکم لیا کرتا ہوں۔ رشد بن مسلم نے صبح کے وقت دیکھا کہ خیموں کے اندر کوئی حرکت نہیں تھی۔ اندر والے اتنی جلدی اٹھنے والے نہیں تھے۔ رشد نے لوگوں سے کہا کہ وہ دور پیچھے ہٹ جائیں اور وہیں موجود رہیں۔ انہیں مقدس انسان قریب سے دکھایا جائے گا۔ لوگوں کو دور ہٹا کر رشد نے 3-4 سوار مختلف ٹیلوں کے اوپر کھڑے کر دیے تاکہ مجرموں میں سے کوئی بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ باقی سواروں کو اس نے گھوڑوں سے اتار کر چاروں طرف سے پیدل اندر جانے کو کہا اور حکم دیا کہ کوئی مزاحمت کرے تو اسے فوراً ہلاک کر دو، کوئی بھاگے تو اسے تیر مار دو۔ وہاں بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ رشد ننگی تلوار ہاتھ میں لیے پہلے خیمے میں داخل ہوا تو اندر اسے ایک لڑکی اور 2 آدمی گہری نیند سوئے ہوئے نظر آئے۔ اس نے تلوار کی نوک چبھو کر تینوں کو جگایا۔ جاگنے کے بجائے انہوں نے جگانے والوں کو گالیاں دیں اور کروٹ بدل کر سوئے رہے۔ تلوار کی نوک اب کہ ان کی کھال میں اتر گئی۔ تینوں ہڑبڑا کر اٹھے۔ انہیں باہر نکال لیا گیا۔ دوسرے خیموں میں بھی جو لڑکیاں اور مرد ملے وہ اسی حالت میں تھے۔ خیموں میں بے شمار سامان تھا۔ ایک خیمے میں بہت سے ساز پڑے تھے۔ سب کو باہر لے جا کر ان پر پہرا کھڑا کر دیا گیا۔ ان کے اونٹوں اور تمام تر سامان پر قبضہ کر لیا گیا۔ امام رشد بن مسلم کے ساتھ تھا۔ وہ اس آدمی کو اپنے حجرے میں سے لے آیا جو اپنے آپ کو خدا کے بیٹے کا بیٹا کہتا تھا۔ اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے تھے۔ اسے اسی جگہ کھڑا کیا گیا جہاں رات اس نے معجزے دکھائے تھے۔
پیچھے پردے لگے ہوئے تھے۔ اس کے گروہ کو اس کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ ان سب کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے۔ وہ ایک خیمے سے برآمد ہوئے تھے۔ امام نے لوگوں کو آگے آنے کو کہا۔ ہجوم آگے آیا تو امام نے کہا، اسے کہو کہ یہ خدا کے ایلچی ہے یا اس کا بیٹا ہے تو اپنے ہاتھ رسیوں سے آزاد کر لے۔ یہ مرے ہوئوں کو زندہ کرتا ہے۔ میں اس کے گروہ کے ایک آدمی کو ہلاک کروں گا۔ تم اسے کہو کہ اسے میرے ہاتھ سے چھڑا لے، یا وہ مر جائے تو اسے زندہ کر دے۔ امام نے اس کے گروہ کے ایک آدمی کو اٹھایا اور رشد کی تلوار لے کر اس کی طرف بڑھا تو وہ آدمی چلا اٹھا، مجھے بخش دو، یہ آدمی مجھے زندہ نہیں کر سکے گا، یہ بہت بڑا پاپی ہے، خدا کے لیے مجھے قتل نہ کرنا۔ لوگوں نے یہ تماشا دیکھا مگر ان کے وہم ابھی دور نہیں ہوئے تھے۔ امام اس آدمی کا چغا اور کپڑے بھی ساتھ لے آیا تھا، نرم لکڑی بھی ساتھ تھی۔ امام نے یہ کپڑے پہن لیے، کسی کو دکھائے بغیر لکڑی اندر رکھ لی، اوپر چغا پہن لیا۔ اس نے رشد سے کہا کہ اپنے 4 تیر انداز میرے سامنے لاؤ۔ تیر انداز آئے تو اس نے انہیں کہا، 30 قدم دور کھڑے ہو کر میرے دل کا نشانہ لو اور تیر چلاؤ۔ تیر اندازوں نے رشد بن مسلم کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ رات کو محمود نے رشد کو تیروں اور خنجروں کے سینے میں اترنے کی حقیقت بتا دی تھی۔ رشد نے اپنے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ تیر چلا دے۔ انہوں نے نشانہ لے کر تیر چلا دیے۔ چاروں تیر امام کے دل کے مقام میں پیوست ہو گئے۔ امام نے کہا، اب آگے آ کر میرے سینے پر 4 خنجر پوری طاقت سے پھینکو۔ خنجر پھینکے گئے جو امام کے سینے میں جا کر اٹک گئے۔ امام نے تیر اندازوں سے کہا، ایک ایک تیر اور کمانوں میں ڈالو۔ اس نے مقدس انسان کو ذرا آگے لیا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر بلند آواز میں کہا، یہ شخص اپنے آپ کو لافانی کہتا ہے، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ یہ اصل میں کیا ہے۔ اس نے تیر اندازوں سے کہا، اس کے دل کا نشانہ لے کر تیر چلاؤ۔ جو ہی کمانیں اوپر اٹھیں وہ آدمی دوڑ کر امام کے پیچھے ہو گیا۔ وہ موت کے ڈر سے تھر تھر کانپ رہا تھا اور بھکاریوں کی طرح جان کی بخشش مانگ رہا تھا۔ امام نے اس سے کہا، آگے آؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ تم صلیبیوں کے بھیجے ہوئے تخریب کار ہو اور تم شعبدے باز ہو۔ امام نے تلوار کی نوک اس کے پہلو سے لگا دی۔ لوگو، اس آدمی نے آگے جا کر بلند آواز سے کہا، میں لافانی نہیں ہوں، میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ مجھے صلیبیوں نے بھیجا ہے کہ تمہارا ایمان خراب کر دوں، اس کی مجھے اجرت ملتی ہے۔ اور شمعون کی بیٹی سعدیہ کو اسی نے اغوا کرایا تھا۔ امام نے کہا، ہم نے لڑکی رہا کرا لی ہے۔ امام نے چغا اتارا، اندر کے کپڑے اتارے، لکڑی الگ کی اور رشد کے ایک سپاہی کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ یہ تمام مجمع میں گھما لاؤ۔ امام نے لوگوں سے کہا کہ تیر اور خنجر اس لکڑی میں لگتے ہیں۔ تمام لوگوں نے یہ بھید دیکھ لیا تو انہیں آگے بلا کر کہا گیا کہ ہر جگہ گھومو اور ہر ایک چیز دیکھو۔ لوگ ڈرتے ہوئے ہر جگہ پھیل گئے۔ پردوں کے پیچھے ایک غار بنایا گیا تھا، وہاں رات کو سازندے بیٹھ کر ساز بجاتے تھے۔ لوگ خیموں میں گئے تو وہاں شراب کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ ہر جگہ گھوم پھر چکے تو انہیں ایک جگہ بٹھا کر بتایا گیا کہ یہ سب ڈھونگ کیا تھا۔ امام نے معلوم کر لیا تھا کہ جسے اس نے رات کو زندہ کیا تھا وہ کون ہے۔ وہ اسی کے گروہ کا ایک آدمی تھا جو رسیوں میں بندھا ہوا قیدیوں میں بیٹھا تھا۔ اسے لوگوں کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔